السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ کریں گے، تو تمام بچے توجہ سے اس کو سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، وَلْيَخْشَ بس ڈرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے الَّذِينَ ان لوگوں کو۔ اب یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی کفالت میں یتیم بچے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کے پاس یتیم بچے ہیں نا، ان کے ساتھ جو وہ معاملات کرتے ہیں اور اس میں غلطیاں کرتے ہیں اور ان کا حق کھاتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ لو تارکو، اگر وہ چھوڑتے من خلفہم اپنے پیچھے ذریتن ضعافن اپنے کمزور بچے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بات یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کہ جن کی کفالت میں یتیم بچے ہیں اور وہ ان کا حق نہیں دیتے، تو اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم ذرا سوچو کہ اگر تم اس دنیا سے چلے جاتے اور تم اپنے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے، تو تم خود سوچو کہ تمہیں کتنی فکر ہوتی ان کی کہ ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی ان کا حق کوئی نہ کھائے، تو تمہیں کتنی فکر ہوتی۔ تو اسی طرح تمہیں بھی ان کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پوری بات ہے۔ اب آپ کو ترجمہ اس کا آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، بس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ لو تارکو، اگر وہ چھوڑتے من خلفہم اپنے پیچھے ذریتن اولاد ضعافن کمزور، اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ دیتے نا، تو خافوا علیہم، تو خافو تو ان کو ڈر ہوتا علیہم ان کا، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں وہ ڈرتے۔ ڈرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں فکر مند رہتے، تو خافوا علیہم تو وہ ان کے بارے میں فکر مند ہوتے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، فَلْيَتَّقُوا پس انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، وَلْيَقُولُوا اور کہنا چاہیے قَوْلًا سَدِيدًا سیدھی بات، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال مال کی جمع اموال الیتامہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلمن ظلم سے، یعنی جو ظلم کرتے ہوئے، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے، یا ظلمن جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما وہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں نا، وہ اصل میں مال نہیں کھا رہے، بلکہ انما بے شک یقولون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، فی میں بطونہم، بطون بطن کی جمع ہے، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، ٹھیک ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں، لیکن ہم اپنے اردو محاورہ میں اس جملے کو کیسے بولتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ نے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، یاکلون کا ترجمہ آپ نے بھرنا کرنا ہے، کھانا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ انما بے شک یاکلون وہ بھرتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون سعیرا، واو میں نے اور سین، یہاں پر سین کا مطلب عنقریب ہوتا ہے، جب ورب کے اوپر سین یا سوفا کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب اس میں عنقریب کا مطلب آ جاتا ہے۔ تو وسیصلون عنقریب وہ یعنی جھلسائے جائیں گے، سعیرن کا مطلب ہوتا ہے آگ، عنقریب وہ یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسائے جائیں گے یا بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جس کو یہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو سمجھنا آتی ہو، تو میں نے اپنا انسٹاگرام ایڈریس آپ کو دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔